الحمد للہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریتہ وعطرتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وصوفیاء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ سارے دوست محبت نال مل کے درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین وعلی آلک وصحابک یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین یا جد الحسن والحسین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحمی یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی۔ مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضیٰ قرۃ العین غلام مرتضیٰ خواجہ نور محمد باصفا مرحبا اے ساقی شیر لقا مرحبا اے ماوا او ملجا ایمان شاہباز لامکانی جانیو رحمت للعالمین در شانیو شاہباز لامکانی جانیو رحمت للعالمین در شانیو رحمت للعالمین در شانیو رحمت للعالمین در شانیو۔ تیری خوشبو تو سب مہکن فضاں یا رسول اللہ تیری خوشبو تو سب مہکن فضاں یا رسول اللہ دمنا لنے ٹھنڈیاں عوام یا رسول اللہ تیرے دمنا نے ٹھنڈیاں تیری خوشبو تو سب مہکن فضاں یا رسول اللہ تیری خوشبو تو سب مہکن فضاں یا رسول اللہ تیرے دمنا لنے ٹھنڈیاں عوام یا رسول اللہ میں
کچھ بھی نہیں کہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں یا رسول اللہ، میں کچھ بھی نہیں، یہ تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صدا یا رسول اللہ، جنہاں نے اسی نے نال لایا ہے، جنہاں نے تیرے قدماں اسی نے نال لایا ہے، نصیباں والیاں نصیباں والیاں رسول اللہ، نصیباں والیاں یا یا رسول اللہ، اجل دے آن تو پہلا جو تیری دید ہو جاوے، اجل دے آن تو پہلا، اجل دے آن تو پہلا جو تیری دید ہو جاوے، اجل دے آن تو پہلا یا رسول اللہ، اجل دے آن تو پہلا جو تیری دید ہو جاوے، ایسی موت تو قربان جاواں یا رسول اللہ، ایسی موت تو قربان جاواں یا رسول اللہ، تیری خوشبو تو سب مہکن فضاواں یا رسول اللہ، تیرے دم نال نے ٹھنڈیاں ہواواں یا رسول سبحان اللہ۔ انتہائی قابل قدر دوستانی عزیز اجدیے محفل بزم ذکر حبیب و بزم اولیاء انعقاد پذیر ہے، اللہ پاک رب ذوالجلال توڑا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور بالخصوص میری مراد
حضرت مولانا میاں محمد عارف چشتی صاحب اور دیگر جتنے بھی حفاظ طلباء اتھے آئے، اللہ پاک سب دا بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اور میں خوش آمدید کہنا کہ اس بزم دی انتظامیہ جنہوں نے اس خوبصورت بزم دا اہتمام کیتا، اللہ پاک رب ذوالجلال میرے برادرم بھائی محمد مہر عدنان انہاں دے دیگر برادران جتنی بھی انہاں دی ٹیمیں، اللہ پاک انہاں دی اس کا وشن اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ چونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، میں اپنی گفتگو نو بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا۔ دوستو، دنیا کائنات ہوتے ہر بندہ کسے نہ کسے دنال وابستہ ہے۔ دنیا کائنات ہوتے ہر بندے نو کسے نہ کسے دنال محبت نسبت بزرگاں نے کچھ محبت اسباب بیان فرمائے دیں، چونکہ اسی اہل محبت ہاں، ساڑھے کولوں محبت دا ہی درس ملے، یہ ساڑھی تربیت بھی ہے بے اور ساڑھا ایمان بھی ہے بے۔ محبت جڑی ہوتی ہے ان دے کچھ اسباب ہوندے ہیں، توجہ ہے؟ محبت دے کچھ اپنے تقاضے نے، محبت دے کچھ اپنے اسباب نے۔ سب تو پہلے اگر کوئی شخص کسی دنال محبت کردہ ہے نا، تو پہلا سبب محبت دا وہ خوبصورتی ہے، وہ حسن ہے۔ اگر دنیا تے کوئی بندہ کسی دنال محبت کردہ ہے، کسی دے حسن دی وجہ تو، کیونکہ یہ جڑی آنکھ جڑی ہے مشاہدے دی محتاج ہے، بات سمجھ آ رہی؟ آنکھ جڑی ہے مشاہدے دی کی ہے محتاج ہے۔ آنکھ مشاہدہ کر دی ہے، دماغ اس نو قبول کرتا ہے، دماغ اس بات نو آگے ٹرانسفر کرتا ہے۔ جغرافیائی حوالے نال بھی اگر ویکھیا جائے، سائنسی حوالے نال بھی ویکھیا جائے، تو یہ جڑا دماغ ہے یہ روز دے پتہ نہیں کتنے فیصلے کرتا ہے۔ انہاں فیصلے دے وچوں ایک فیصلہ محبت ہے، تے محبت دا سبب حسن، کسے دا خوبصورت ہونا، کسے نو اگر کسے دے نال محبت ہے، خوبصورتی سبب ہے، تے اسی یہ ویکھنا ہے کہ دنیا دے ہوتے پوری کائنات ہوتے سب تو سونا کیڑا ہے؟ کیوں جی؟ عقل دا تقاضا ہے نا کہ اگر تینوں کسے انسان دے نال ان دے حسن دی وجہ تو پیار ہے، تے پھر عقل دا تقاضا ہے بھی کہ سب تو پہلے دیکھنا پہے گا کہ سب تو سونا تے سب تو خوبصورت کون ہے اس پوری کائنات نالوں، تے پھر عقل دا تقاضا ہے بھی کہ سب تو زیادہ پھر ان دے نال محبت کیتی جائے جڑا سب تو سونا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، محبت دے اسباب دے وچوں دوسرا سبب ہے سخاوت۔ کوئی بندہ کسی دی سخاوت دی وجہ تو ان دے نال پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ کیا بندہ بڑا سخی ہے، کیا بندہ بڑا فراخ دے لے، کشادہ دے لے، بندے نو ان دی سخاوت دی وجہ تو ان دے نال پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ تے پھر اگر تینوں کسے دی سخاوت دی وجہ تو تینوں کسے دے نال پیار ہے، تے پھر ویکھنا پائے گا کہ پوری کائنات دے وچوں سب تو زیادہ سخی کون ہے۔ تیسرا سبب، تسی کسے بندے نو کسے مشکل تو چھڑا دیتے ہو، کسے بندے تو آئی مصیبت دور کر دیتے ہو،
ان دی میں ایک مثال دے دینا جی میں ساڑے پنڈا دے ایک ماحول ہے پنڈا دے چودھری پتہ کی کرتے ہیں اکثر آپ ہی بندہ پھڑا کے نہ ٹھانے آپ ہی مگروں چھڑان چلے جاندے تھے ان پھڑیچے نال آلے مندے نہیں پتا ہوندہ کہ میں نے پھڑایا کی نہیں وجہ ہے چودھری دا نام سن کے پریشان ہو گئے میں کسے نوں ٹارگٹ نہیں کر رہا میں صرف ایک لفظ استعمال کیتا ہے کیونکہ ساڑھے یہ زیادہ لفظ فیمس ٹھیک ہے میں ملک کہندہ یا آرائی کہندہ یا اور کوئی نہ لیندہ تھے تو انہوں اس بات کی پوری سمجھ نہیں سی ہونی لفظ چودھری جو ہے چودھری صاحب نے آپ ہی بندہ پڑھایا تھانے فون کیتا مگر آپ ہی ہونا دے کار آلے انہوں نال لیا تھے تھانے چلے گئے انہوں اس بندے دے دل دے وچ یہ بات بیٹھ گئی کہ اس چودھری صاحب نے منوں مشکل تو بچایا ہے مشکل تو چھڑایا ہے او وہ بندہ بچارہ ساری زندگی چودھری صاحب دا پانی بھرتا رہتا ہے یہ نہیں اگر تینوں کسے دی مشکل کشائی دی وجہ تو تینوں کسے نال پیار ہے کہ کسے نے تیری مشکل دور کی تھی تو پھر یہ ویخ کائنات دے اندر سب تو مشکل ترین وقت کیڑا ہے وہ سب تو مشکل وقت ہے قیامت دا دن تو پھر عقل دا تقاضا یہ ہے کہ اگر تینوں کسے دی مشکل کشائی دی وجہ تو کسے نال پیار ہے تو پھر عقل دا تقاضا یہ ہے کہ جڑا سب تو وڈا مشکل کشائے تینوں پیار بھی اوندے ناری ہونا چاہیے سبحان اللہ جنہیں سباب ہو گئے تین پہلے آپ بات کر رہے ہیں انہا تینہ سبب پاس لو جی کائنات وچ اللہ نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ پیدا فرمائے اپنی قدرت شاہکار پیدا فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرمانا میں انسان نو ساریاں تو سونا پیدا فرمایا ساریاں تو احسن تقویم یعنی کہ ایسا سونا کہ انسان دی کوئی مثال ہے ویکھ لو وہ نا جانور بھی بڑے بڑے سونے حیوانات نباتات توجہ میرے لئے بھائی جان مہربانی حیوانات نباتات بڑیاں بڑیاں خوبصورت چیزاں اللہ نے پیدا فرمائیاں لیکن اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بندہ ترجمہ مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں انسان نو ساریاں تو سونا پیدا فرمایا اگر تینوں کسے دی خوبصورتی دی وجہ تو تینوں کسے نال پیار ہے تے عقل دا تقاضا ہے بلکہ عشق دا بھی اے تقاضا ہے کہ اس کائنات دے وچ سب تو سونا کون ہے سب تو سونا میری آمنہ دے لال نے تے پھر عقل دا تقاضا ہے کہ پھر آمنہ دے لال نال سب تو زیادہ پیار بھی اونا دے لال ہی ہونا چاہیے جنہ دی وجہ تو ایک کائنات دی خوبصورتی آج مستحکم ہے سبحان اللہ عقل دا تقاضا ہے ہم فیصلہ تو سی کرنا ہے کہ اگر کئی لوگ ہوں دے حسن پرست ہوں دے سادہ مزاج ایسا ہے کیسی حسن پرستہ لیکن دوستو اگر حسن پرستی دی وجہ تو کسے نال پیار ہے تے سب تو سونا اللہ دی ذات نے اپنے محبوب نو پیدا فرمایا آؤ میں ایک حدیث پاک عرض کر دینا تاکہ بات مزید آسان ہو جائے سمجھنی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مولا مشکل کشا نبی پاک نے وصال مبارک تو بعد کوفے دی جامع مسجد ہے آپ کوفے دی جامع مسجد سے بیٹھ کے لوگاں دیاں پریشانیاں دکھ درد سن رہے ہیں ایک بندہ آیا آپ نے ویکھیا تے پوچھا کہ علی کون ہے تواڈے چ تے حضور مولا علی دی وجاہت ایسی سی کہ لکھاں بندے بھی ہوندے سن تے لوگ سے عالم دے سن کہ علی کون ہے علی توجہ ہے درود باب آدھے بلند پڑھو ذرا
اس کوفے دی جامع مسجد اندر سوال کیتا گیا کہ اگر تسی علی ہو تو پھر تساں نبی پاک کو ویکھیا بھی ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آئے سرکار دے پیچھے تساں نمازاں بھی پڑھیاں ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر تسی سرکار نال جنگاں تے بھی گیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ بندہ کہنے لگا پھر تساں تے نبی پاک نو جلوت وچ بھی ویکھیا ہونا ہے، خلوت وچ بھی ویکھیا ہونا ہے، تنہائی دے وچ بھی ویکھیا ہونا ہے، تسی سفر دے وچ بھی ویکھیا ہونا ہے، حضر دے وچ بھی ویکھیا ہونا ہے۔ تے ذرا اے دسو ہاں کہ نبی پاک کیسے دستے سن؟ سبحان اللہ۔ ایک بڑا خوبصورت سوال کہ نبی پاک کیسے دستے سن؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تھے ایک بات کر دیا اگے چل دیا۔ پھر حضرت امام محمد علیہ رحمہ بہت بڑے امام ہوئے تھے۔ کی نام امام محمد علیہ الرحمہ، امام محمد علیہ رحمہ بہت بڑے امام ہوئے تھے۔ آپ ایک دن سفر کر دیا آپ دے نال شاگرد بھی نے، آپ نے حکم دیتا کہ سراں دے دستاراں بل لو، سراں دے کی بل لو؟ دستاراں بل لو۔ فرمایا کہ اسی یہودیاں دے ایک محلے چو گزرنا ہے، تے آپ نے اپنے جتنے بھی طلباء سن، شاگرد سن، ساریاں دے سراں دے دستاراں بنا دیتی ہیں سفید، اینج تورے والیاں جناب۔ تے آپ اپنی سواری تے بیٹھ گئے، پیچھے اگے شاگرد احسار چلے لیا، حسار چلے لیا تاکہ کوئی یہودی نقصان نہ پہنچائے۔ آپ ان سواری لے کے اس بازار دے وچوں گزر رہے تھے، تے اس بازار دے وچ پکار پہ گئی کہ محمد آ گئے، محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ تے اونا آپ سونے میں بڑے سن، خوبصورت بھی انتہا دے سن۔ تے امام محمد علیہ رحمہ جس وقت گزرے نا بازار دے وچوں تے ایک یہودیاں دی مائی صاحبہ انہیں شور کر دیتا، انہیں کیا او محمد آ گئے۔ او مائی دا مطلب سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ مائی پکار اٹھی کہنے لگی محمد آ گئے، محمد آ گئے۔ او امام محمد ایک شاگرد نے اگے ود کے نا آکھیا مائی صاحبہ اے او محمد نہیں، اے ہور اے امام محمد نہیں۔ آکھیا جے اے محمد نہیں، او محمد نہیں۔ آکھیا کہ اے چھوٹے محمد ہے، اے حالے تے بڑے محمد کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ مائی صاحبہ کہنے لگیا تسی اپنی جگہ تے ٹھیک ہو، لیکن میرا تجزیہ ہے بے، میرا تخیل ہے بے کہ اے چھوٹے محمد ہے آلے کہ وہ اتنا سونا ہے کہ آنکھ ہٹان دے دیری نہیں کردہ تے بڑے محمدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ سب نیا تو سونا ہے چہرہ حضور اللہ، سب نیا تو سونا ہے چہرہ حضور اللہ، سب نیا
بڑے محمد کا کیا عالم ہوگا. مولا علی نے پوچھا کیا کہ علی دسو سونا سرکار نے ویکھے؟ آپ نے فرمایا ہاں اساں راج راج ویکھے. قربان جاواں آکھیا پھر دسو کہ اے علی نبی پاک کیسے نظر آتے ہیں؟ میں ایک اور بات کر دینا، ساڑیاں مسجدان دے اندر نہ کچھ لوگ آندے نے جنہاں نو تسی بسترے بند کہہ لو، جنہاں نو تسی ریولیے کہہ لو. حضور سارا ذاتی طور پہ کسی نال بھی کوئی اختلاف نہیں، اگر اختلاف ہے تو نبی پاک کی وجہ تو بس. اگر تسی انہوں نے بٹھا کے پوچھ لو کہ جناب نبی پاک دے آبرو کیسے سن، نبی پاک دے رخسار کیسے سن، نبی پاک دے ہونٹ مبارک کیسے سن، حضور دیاں اکنہ مبارکہ دیاں لوہاں جڑیاں سن یہ کیسے سن، حضور دے پورے مبارک کیسے سن، وہ تو انہوں کدی بھی نہیں دس سکتے. ازما کے دیکھ لیا کدی بھی نہیں دسن گے. وجہ کہ انہوں نے دسیا ہی نہیں، بس انہوں نے یہی دسیا گیا کہ وہ جی نبی پاک کو چونکہ تو علم غیب تو تھا، چونکہ نبی پاک حاضر و ناظر نہیں، چونکہ نبی پاک مشکل کشابی نہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کسی چیز کا اختیار بھی نہیں، معاذ اللہ وہ تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتا. ایک اللہ انہوں نے سکھائیاں کیاں نے، یہو پڑھائیاں کیاں نے. لیکن اگر یہو گالو کوئی بابا پیر میر علی شاہ کو پوچھے، قربان جاواں پیر میر علی شاہ کو پوچھ کے ویکھے نا کہ پیر میر علی اے تے دسو کہ نبی پاک دا چہرہ کیسا سن، حضور دیاں اکھاں مبارکاں کیسیاں سن، حضور دیاں زلفاں کیسیاں سن. تے پھر پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے ایک شخص نے پوچھا بھی آکھیا پیر میر علی ساری زندگی نبی پاک دیاں نعتاں پڑھیاں جے تے جدوں قبر وچ جاؤ گے کی جواب دیو گے؟ پیر میر علی شاہ صاحب نے کسی پوچھا کہ حضور ساری زندگی حضور دیاں نعتاں بھی پڑھیاں جے تے آخر قبر وچ بھی تساں جانا ہے تے جدوں قبر وچ جاؤ گے اوتھے جا کے فرشتے پوچھن گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے جلوہ فرماؤں گے وہ پوچھن گے فرشتے پوچھن گے ماں کنتا تقولو فی حاضر رجل کہ ایسا ہستی دے بارے میرے لیے دنیا دے کی کہیں دارے ہوں گے. تے پیر میرے علی شاہ صاحب فرمانے نے میرے کو ایک کوئی جواب ہوئے گا. آپ فرمانے نے میں ایک کوئی جواب دیا گا اگر وہ بارگاہ رسالت کے اندر قبول ہو گیا تے فرمایا پیر میرے علی قبر اچ بھی بخشا جائے گا حشر اچ بھی بخشا جائے گا. سبحان اللہ. پوچھا میرے لیے جواب کی دیو گے؟ آپ نے فرمایا جس وقت اور رخ مصطفیٰ میری آنکھاں دے سامنے آئے گا کہ میں بے ساختہ کہہ دیں گا کہ مکھ چند بدر شادی متھ چمک دلات نورانی کالی زلف اکھے مستانی مخمور اکھیل ندبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھی کتھے جانریاں، کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھی کتھے جانریاں، کتھے میرے علی کتھے
دسو میں گل کر دیا کہ رخ مصطفیٰ سامنے ہوئے اللہ اکبر یار آج لوگ نا عمران خان کی تعریف کرتے ہیں تھک دے پریشان نہ آیا عمران خان کی تعریف جی ہمارے لیڈر کا جوتا دیکھو چپل دیکھو کرتا دیکھو پرسنالٹی دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو میں کہنا کہ خدا دی قسم تو ہو نہیں تو فقط صرف اتنا سوچ اے پوری کائنات دا چانن پوری کائنات دی روشنی میرے مصطفیٰ دی وجہ اور تعریف کرنی ہوتی اپنے آقا دی کر اور جنہ دی بارگاہ جے تو قبول بھی کیتا جائے تعریف کرنی ہوتی اپنے آقا دی کر اور جنہ دی بارگاہ جے تیری گالے بھی سنی جائے تو لکھا نعرے ماری جائے تھے بہ کے لیکن تیرا لیڈر سنے گا نہیں تو ایک باری کہہ دے لبیک یا رسول اللہ خدا دی قسم میرے آقا سن یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا مہر علی کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے گالریاں گستاخ اکھی کتھے گالریاں سبحان اللہ اجمل کا مایا سنکا اکمل کا دسو تساں تے حضور دی ذات نو دیکھیا آپ نے فرمایا ہاں دیکھیا فرمایا دسو کہ حضور کیسے نظر آتے سن مولا علی سنو جملے تعریف کرنی تھے اپنے نبی دی کرنی تھی مولا علی نے فرمایا آپ نے فرمایا چلیا کی پوچھے فرمایا علی دیو سی کہ جب تک رخ مصطفیٰ ویخدہ دی سی علی دا دے دی سی فرمایا جب تک علی اپنے آقا نو دیکھ دے دی سی فرمایا علی دا دے دی سی چڑھ گا آپ نے فرمایا کہ خدا دی قسم میں کائنات کے اندر بڑے بڑے حسین و جمیل دیکھے کائنات کے اندر بڑے بڑے دل فریب لوگ دیکھے کائنات کے اندر بڑے بڑے سجدے سبردے لوگ دیکھے لیکن فرمایا جیڑا علی دی اکھ نے محمد مصطفیٰ دا چہرہ دیکھے فرمایا آج تک یہ ہو جائے چہرہ علی دی نظران دے سامنے نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا نال علی نے دعویٰ بھی کر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ چھوٹا دعویٰ نہیں یہ میرے علی دا توجہ ہے ایک کنا دعویٰ ہے یہ میرے علی دا دعویٰ ہے اگر دیکھو نا سرکار نے اللہ دی ذات نے ایک اور بھی خصوصیت عطا فرمائی ایک نہیں ہزارہ کہ نبی پاک دے چہرہ مبارک تے کدی مکھی نہیں سی بیٹھی کدی بھی مکھی نہیں سی بیٹھی حضور دے چہرہ مبارک اور نبی پاک میں کدی بلغم نہیں سی آئی ایک باتاں یاد رکھنا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا دی ذات میں کدی بلغم نہیں آئی کدی حضور نے چہرہ مبارک پہ کدی مکھی احتیار آج لوگ مدینہ پاک دیکھانا عمرہ کر کے ہوں تے خدا دی قسم کئی دن نشہ ہی نہیں اتردہ بندیاں اکھاں دے وچوں وہ چڑیاں لگ جاندیاں نے وہ پھر خواہش پیدا ہوندی ہے کہ کدی دوبارہ جائیے کدی حضور بلا لے یقین جانو یار اسی گناہگار ضرور ہاں لیکن ساڑھے دلوں نے وچ آقا دا پیار الحمدللہ اسی گناہگار ضرور ہاں اسی نافرمان بھی ہو سکتے ہیں گناہگار بھی ہو سکتے ہیں لیکن آقا دی محبت تے ساڑھا کوئی کمپرومائز ہے نہیں کہ فرمایا کہ بندہ مدینہ ویکھا وے تے جس لئے واپس آندہ ہے تے جس لئے لوگ پوچھتے ہیں یار سنا کو مدینے دی گل سنا اللہ اکبر اپڑا مدینہ چھتی اپڑا مدینہ چھتی کتے جن نکلنا جاوے نجدی شام مولا
بڑا مدینے چھتی کی تجدید کل نہ جاوے مجدی شام مولا روزے کول آوے. یہ تو مدینہ ویکھ کے لوگاں دی ایک کیفیت ہے جنہاں نے سرکار کو ویکھیا ہوئے اور مولا علی آپ دی گود مبارک کے اندر آپ دا جڑا شال مبارک سے چادر مبارک آپ دی گود مبارک سے پئی ادھروں سرکار دا بتا رہے ہیں کہ میرے آقا دے رخسار ایسے سن میرے آقا دے ہونٹ ایسے سن حضور جدو بول دے سن دندان مبارک ایسے سن حضور جس وقت چل دے سن تے قدمہ دی چال ایسی سی یعنی کہ حضور دا پورا نقشہ کھچ کے سامنے رکھیا. آپ نے فرمایا بس اتنا علی نے ایک جملہ بولے آپ نے فرمایا کہ میں علی دا دعویٰ ہے کہ آج تک میرے آقا جا نہ کدی کسے دیکھے ہے نہ کوئی دیکھے گا. سبحان اللہ. اگر کسی نو حسن دی وجہ تو کسی نال پیار ہے تے سب تو پہلے عقل دا تقاضا ہے کہ سب تو پہلے نبی پاک نال پیار کرو. کیوں کہ میرے آقا پوری کائنات تو سب تو زیادہ سونے. دیکھو نا ملکہ باسلہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے زمانے دی ایک شہزادی ملکہ باسلہ بہت رئیس خاندان دے نال اس کا تعلق. ملکہ باسلہ جس وقت حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دا گزر ہویا نا مصر سے بازاراں دے وچوں غلام بنا کے جدو لوگاں نے آپ دی بولی لگائی. میں تھے ایک بات کر دینا انہاں لوگاں نے نہیں سی پتا کہ وقت نبی نے توجہ ہے بڑا اہم ایک نقطہ دے لگا انہاں لوگاں نے اس بات دا نہیں سی پتا کہ یہ وقت کی نے نبی نے لیکن اتھے بازار دے وچ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دی بولی لگ گئی تو میرے رب نو یہ بات اچھی نہ لگی کہ کوئی بندہ میرے نبی دا مل پائے. اور دنیا تے کوئی ایسی شاید بنی نہیں جڑا نبی دا مل پا دے. اللہ دی ذات نو یہ بات گوارا نہ ہوئی کہ کوئی بندہ میرے یوسف دا میرے نبی دا مل پائے. اللہ دی ذات اس بات پر ناراض ہویا کہ 7 سال انہاں لوگاں دے قحط نازل کر دیتا. صرف بولی لگی اور وہ جانتے بھی نہیں سکے نبی نے. یاد دسو جس ملک دے اندر نبی پاک دے گستاخ لگے پھرنے جس ملک دے اندر حضور دے گستاخاں نو پناہ دیتی جائے اس ملک خوشحال ہو سکتا ہے. اور یار خالی بولی لگے کہ اللہ 7 سال عذاب نازل کر دے وے تے جس ملک دے اندر گستاخاں نو سپورٹ کیتی جائے جس ملک دے اندر گستاخاں دی حمایت کیتی جائے انہاں میں سہولت کار بنیا جائے تے دسو اس ملک دے اندر خوشحالی آ سکتی. بیٹھے نے نوجوان بھی بیٹھے نے پہلے لوگ داستے ہیں کہ جو بور کری دسنا بور 35-40 فٹ تے پانی اچھا آ جاندہ سی یہ میں 400 تے بھی نہیں آ رہے پانی 400 فٹ تے بھی ٹھیک نہیں آ رہا. ہون ساڑیاں زمین جنہیں فصلہ اگا رہی ہے وہ غذائیت ختم ہو دی جا رہی ہے. یہ میں اسی آنے یہ کھادا پہ گیا کیا نیا وہ کھادا پہ گیا جناب کھادا نے انج کر دیتا کھادا نے انج کر دیتا. چلو اونا تے کھادا کھا گیا تے زمین دا پانی تھدے کیوں چلا گیا کدی سوچیا. آگے میرے آقا دے زمانہ اقدس دے اندر سونے دے پہاڑ بھی برآمد ہوئے سن وہ کدھر گیا چاہے معدنیات پہاڑاں جو نکلنا بند ہو گیا وہ کدھر گیا سارا معاملہ کدھر گیا. آج ہر حکمران آکے معاشرت کا روزہ رو رہا ہے کہ معاشرت کمزور ہو گئی معاشرت ڈوب گئی ملک برباد ہو گیا ملک دیوالیہ ہو گیا ہر حکمران ہو رہا ہے. لیکن ایک کدی کسے سوچیا ہے کہ ایسا کیوں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر یہ خار ہوئے تارک قرآن ہو کر جدو نہ اساں قرآن چھڑیا نبی دا دامن چھڑیا اسی آج رسوا ہو گئے آج نعمتہ تو اسی محروم ہو گئے. اس واسطے کہ یار جس بازار مصر کے اندر فقط بولی لگ جائے نبی دی اللہ 7 سال کام
نازل کر دے زمین فصل نہ اگائے تے دسو اس ملک دے اندر کی کچھ نہیں ہویا آسیہ ملونہ نو اس ملک جو رہا کیتا گیا ممتاز قادری نو پھٹے لگایا گیا کیوں اس واسطے آج آقا ناراض نے آج بے موسمیاں آج بے موسمیاں بارشاں ہو رہی ہیں یا جے کہ آگی بارش تے طوفان آ گیا تباہی لے گی کدی سوچیا سفیر نہیں کرنا فرانس تا کیوں جی فرانس ناراض ہویا تے امریکہ ناراض ہو جائے گا توجہ ہمیں بڑا ایک اچھا جملہ دین لگا سفیر کٹا گے امریکہ ناراض ہوئے گا اچھا جی اچھا ہوتا تو ہاں سفیر بھی کوئی نہ کڑیا امریکہ بھی ناراض پھر بھی ہو گیا ہویا کہ آنے نا مداخلت ہوئی امریکہ ناراض ہویا آہے اگر سفیر کر دیتا معاشرت ملک بھی تباہ ہو جائے گی تو ہاں سفیر بھی نہ کڑیا کہ ملک بھی معاشرت پھر بھی تباہ ہو گئی ہون کی کرو ان کی نو جرمدار ٹھہراؤ گے باہر کا بات کرنا مطلب ہے کہ جس بازار دے وچ نبی دی بولی لگ جائے نبی دی قیمت لگ جائے لیکن انہاں لوگاں نوں نہیں پتا کہ اے نبی ہے تے پھر بھی اللہ 7 سال کا حد نازل کر دے وے وہ لوگ ہاتھ باندھ کے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑے ہو گئے کہ یوسف اللہ دی بارگاہ سے دعا کرو ہوتا غلہ ختم ہو چکا ہے ہوتا بچے بلک گئے جانور بھوکے مر گئے زمین نے سبزہ اگانا چھوڑ دیتا تے دوستو یار جس ملک دے حکمرانہ نو پتا ہوئے کہ نبی آخر الزمان اے تاجدار کائنات نے ایمان کائنات نے جانے کائنات نے اس کے باوجود بندہ گستاخہ دی حمایت کرے تو دسو پھر اس ملک دی معیشت ٹھیک ہو سکتی نہیں ہو سکتی کدی نہیں ہو سکتی حضرت یوسف علیہ السلام میں صدقے جاواں جدو بولی لگی نا تے ملکہ بازلہ تو کسے دسیا ملکہ ایک بڑا سونا غلام آیا ہے بڑا سونا غلام آیا ہے مصر دے اندر وکن واسطے تے ملکہ اسی چاہنے اگر غلام تو خریدے تو سرمایہ دار بھی ہیں شہزادی بھی ہیں رئیس بھی ہیں تے ملکہ نے آکھیا کنہ کو سونا ہے انہوں نے کہا ملکہ بڑا ہی سونا ہے آج تک اسائیں ہو جا غلام نہیں بیکھیا کدی کوئی تے ملکہ نے کی کیتا انہوں نے کہا سارا سامان اٹھا دے دو جتنے ہیرے جواہرات جتنی دولت جتنی اس وقت دی کرنسی سکیاں دے اندر ساری انہیں کہا لٹو لاتی تھی مجھے تو لدی گئی تو بندے آکھن ملکہ غلام خریدنا ہے کہ شہر پورا خریدنا ہے آئے نہیں سنیا بڑا سونا ہے غلام سبحان اللہ سنیا غلام بڑا تو نیت بھی اسی کہ میں خرید کے لے آواں گی یہ نہیں سی پتا کہ جا کے آپ بھی جانا آگے بازار کے اندر جناب بڑا رش ادھر بھی چرچے ادھر بھی چرچے کہ بڑا سونا غلام ہے ملکہ بازلہ دے کا اپنا روپ سی جیسے لے آئیاں نا بازار دے اندر لوگاں نے رستہ چھوڑ دیتا تو جنتے بھی ہوتے تاجر سنہ ڈیلر اللہ ڈیلران تو معاف فرمائے سارے اچھی بولو آمین پھر بولو آمین پھر بولو آمین وجہ ہے وہ ڈیلر جنہیں سنہ ہوتے جڑے یوسف علیہ السلام نے خریدن آئے سے سارے نے رستہ چھوڑ دیتا انہیں کہا نہیں ہم ملکہ بازلہ آگئی تو ہم ساڑی وہاں پیش نہیں جنہ مال جت تک نظر جاندی سی اٹھا دے مال لدیا سی کہنے لگی غلام کی تھے جسے پہلی نظر ہتے یوسف علیہ السلام تے پئی کدی یوسف علیہ السلام نے دیکھے کدی پیچھے مال دیکھے کہنے لگی میں تھوڑا لے کے سبحان اللہ حضور ایتا قدر والے لوگاں کو پتا ہوتا ہے نا کہ ایس شہر کی قیمت کی ہے یہ جو ملکہ بازلہ سے نا کہ جنہیں یوسف علیہ السلام نے پہلی نظر بیکھیا کہ اینجے اوٹھا دیا قطارہ نے بیکھیا کہنے لگی میں مال تھوڑا لے کے نہیں ہوں مال تھوڑا لے آئی ہوں آکھیا کہ تو خدا ہے تو کون ہے تو خدا ہے آپ نے فرمایا نہیں میں خدا نہیں میں تے عبداللہ ہوں میں اوندہ بندہ ہوں آکھیا نہیں تو خدا ہے آپ نے فرمایا نہیں میں اوندہ بندہ ہوں کہنے لگی جی اگر اوندہ بندہ اتنا خوبصورت ہے تو خدا کتنا خوبصورت ہوئے گا اور جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے تے اس مقام تے صوفیاء لکھ دینے آپ نے فرمایا قسم خدا دی ایتا اس ملکہ بازلہ دا تخیل سی ملکہ بازلہ دا ایک خیال سی کہ یوسف علیہ السلام تو دیکھیا تے خدا کہہ دیتا تے جو محمد مصطفیٰ علیہ دیکھ لیتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
چرخا گلی دے وچ ڈاواں تے مایا تیرے ویکھن نوں چک چرخا گلی دے وچ ڈاواں تے مایا تیرے ویکھن نوں تن تیریاں یاداں دی میں پاواں تے مایا تیرے ویکھن نوں تن تیریاں یاداں دی میں پاواں تے مایا تیرے ویکھن نوں تن تیریاں یاداں دی میں پاواں تے مایا تیرے ویکھن نوں چک چرخا گالی دے وچ ڈاواں تے مایا تیرے ویکھن نوں تن تیریاں یاداں دی میں پاواں تے مایا تیرے ویکھن نوں اگر تو دا بندہ ہے تے اتنا سونا ہے اور رب کتنا سونا ہے جنہیں تینوں پیدا کیتا تے کہنے لگی میں انہوں ملنا چاہتا ہوں بلکہ بازلہ کہہ رہی ہے یوسف علیہ السلام نو کہ میں انہوں ملنا چاہ رہی ہوں آپ نے فرمایا وہ مال نال نہیں ملدا اے جڑا مال لے کے آئی ہے یہ مال نال ان دی یاد دل دے اندر سمان نال ملتا ہے وہ کمیں کسی کیا سی نا کہ دل میں ہو یاد تیری وہ شائع تنہائی ہو پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو آکھیا ملکہ باسلہ اگر تو اپنے مال تے فخر کر کے کمیں کہ منوں خدا مل جائے فرمایا یوسف علیہ السلام دا خدا مال نال نہیں ملدا یوسف علیہ السلام دا خدا پراپتیاں نال نہیں ملدا بلکہ فرمایا ان دی یاد دل دے اندر سمانی پیندی ہے کہ فرمایا یوسف مل جائے گا وہ خدا وہ جن نے تینوں پیدا کیا وہ مل جائے گا اور اس مقام پہ ایک بڑی خوبصورت ایک بڑی ایمان افروز بات جڑی بزرگاں نے تھے لکھی گئی توجہ آپ نے فرمایا کہ یہ حسن یوسف دی جھلک سی نا حسن یوسف دی جھلک سی کہ اس جھلک دی وجہ تو دل کیتا کہ میں اس یوسف دے خدا نو ملا توجہ میرے دل کیتا کہ میں اس یوسف دے خدا نو ملا تے فرمایا کہ اگر وہ ایک جھلک میں محمد تو دیکھ لیندی کہ فرمایا پھر اودو کی کرنی حالانکہ نبی پاک کی حدیث سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جڑا میرا حسن اور میرے بھائی یوسف کا حسن توجہ میرا حسن اور میرے بھائی یوسف کا حسن فرمایا میرے حسن کے اندر ملاحت میرے بھائی یوسف کے حسن کے اندر صباحت یہ ملاحت کی چیزیں اور صباحت کی چیزیں صباحت فرمایا میرے یوسف میرے بھائی یوسف کے حسن کے اندر صباحت ہے سورج چڑھیا ہوئے اے جناب آب و تاب تھے سر سے آیا ہوئے کہ سورج جلے دیکھا جاتا ہے بندہ دیکھ سکتا ہے اکبر کے بولو تو صحیح نہیں دیکھ سکتا انہوں آنے نے صباحت کہ کوئی بندہ سورج تے آنکھ ٹکا ہی نہیں سکتا اس واسطے میرے نبی پاک نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف دے حسن دے اندر صباحت ہے مطلب کہ یوسف علیہ السلام دے حسن دے کوئی بندہ آنکھ ٹکا نہیں سکتا میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے حسن دے اندر جڑا اللہ دی ذات نے منو حسن عطا فرمایا ہے فرمایا ان دے اندر ملاحت ہے مطلب کیے کہ ادھر آنکھ ٹکا نہیں سکتا ادھر آنکھ ہٹا نہیں سکتا سبحان اللہ چودھری رات چند چڑھے ہوئے آنکھ بھر کے دیکھا جاتا ہے کہ نہیں
چند چند دیکھ سکتا ہے کہ تو سرکار نے اس واسطے فرمایا کہ میرے حسن کے اندر ملاحت ہے، مطلب کہ جویں جویں بندہ چانوں نو ویکھدا ہے اکھاں نو ٹھنڈک پیندی ہے، یہ حسن دی تاثیر ہے میرے آقا دے۔ تے پھر عقل دا تقاضا ہے نا کہ جندا حسن پوری کائنات نالوں زیادہ ہے، اگر تینوں کسے نو حسن دی وجہ تو کسے نال پیار ہے تے سب تو پہلے حق ہے کہ آقا نال پیار کر۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی؟ او ایسے نا بغداد دا خلیفہ لیلا جڑی سی وہ آ گئی بغداد دے اندر تے خلیفہ دی نظر پہ گئی، کسی نے دسیا کہ یہ ہے لیلا جی جنہیں دے مجنون وہ امرا القیس جنہ نام سی کیوں پاگل ہویا پھر اے یہ کالی سیاہ تے خلیفہ نے کہا انہوں بلاؤ دربار دے اندر، جس نے بلایا گیا تے کہنے لگا کہ تو لیلا ہے؟ لیلا خاموش، پھر پوچھا تو لیلا ہے؟ لیلا پھر خاموش، آکھیا تیرے نالوں تو خوبصورت میرے محالدیاں نوکرانیاں، اور تو اتنی کالی ہو کے تیرے اتنے چرچے، اتنی تشہیر، اتنی ایڈورٹائزنگ تیری وجہ، تو تینوں تے دیکھا تے دل نہیں کرتا۔ تو اس وقت لیلا نے پتہ کی جواب دیتا سی، آپ نے فرمایا کہ لیلا نو دیکھنا ہوئے تے اکھ مجنوں والی لیا پہ ابو جہل گیا سی، توبہ نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق دی ذات نو ابو جہل آکھیا انہیں آکھیا توبہ نعوذ باللہ مینو محمد تو برا کوئی لگتا ہی نہیں، نقل کفر کفر نماشد تے حضرت ابو بکر صدیق دی ذات نے فرمایا اگر محمد تو دیکھنے تے آنکھ ابو بکر علی لے کے آنکھ تے لے کے آنا حضور اس واسطے اے آنکھ جڑی ہے بھائی نعمت جار صاحب درود باواز بلند پڑھو الصلاة والسلام علیکم۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، آپ نے فرمایا ایک جملہ آپ نے فرمایا میرا نبی آئینے دی مثل ہے، فرمایا جی ہو جیا بندہ شیشے دے سامنے آ کے کھلوندہ ہے انہوں اپنا عکس دستا ہے، فرمایا جی ابو بکر کھلوے گا تے اپنا عکس دیکھے گا، جی ابو جہل کھلوے گا تے اپنا عکس دیکھے گا، نال آپ نے فرمایا کہ میرے آقا نو دیکھنا ہی تے ابو بکر علی آنکھ لے چونکہ چرخان گلی تے وچ ڈاواں تے مایا تیرے دیکھنا تنگ تیریاں یاداں دی میں پاواں تے مایا تیرے دیکھنا تنگ تیریاں یاداں دی میں پاواں تے مایا تیرے دیکھنا چکی چرخان گلی دے وچ ڈاواں تے مایا تیرے دیکھنا تنگ تیریاں یاداں دی میں پاواں۔ یقین جانو امام سیری علیہ رحمہ قصیدہ بردہ شریف دے اندر آپ نے فرمایا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، آپ نے عربی جملے میں کمال فرمایا، اور اس قصیدہ بردہ شریف دا جڑا ترجمہ ہے پنجابی دا ترجمہ قلعے والی سرکار خواجہ خواجگان خواجہ غلام مرتضیٰ فناف رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات نے اپنی زبان پنجابی کے اندر کیتا منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، آپ فرماندے ہیں حسن اندر نال نبی نے اور شریک نہ کوئی ہے، حسن اندر نال نبی نے اور شریک نہ کوئی ہے، حسن بیدہ کامل آہی آوے ناہی وچ رقم آوے ناہی وچ رقم
کسی خوبصورتی دی وجہ تو کسی نال تینوں پیار ہے تے سب تو زیادہ پیار کدے نال ہونا چاہیے اپنے آقا نال اپنے ایتھے بندے ہوتے ہیں اپنا عمران خان ایک کتے لے کے پاگل ہوئے پھرتے خدا دی قسم تو ایک جھلک میرے آقا دے جبے مبارک دکھا کے دیکھ ایک وصف دوسرا وصف کیڑا کہ جن دی وجہ تو بندے نو دوسرے نال پیار ہو جاتا ہے کیڑا وصف سخاوت دوسرا وصف کیڑا ہے سخاوت بولو صحیح سخاوت رمضان صاحب آنیاں گوانیاں نہ خیال ویسے فقہ کا ایک مسئلہ بھی ہے سنا دیئے فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس وقت بندہ کسی مذہبی مجلس کے اندر بیٹھا ہوئے اگر انہوں نیند آ جائے نا تو انہیں دو طریقے کیونکہ اس وقت شیطان پورا ہیوی ہویا ہوتا ہے کہ ایک کوئی چاجری گل سنے ساری تیاری جو شیطان پہ ایک پھر جاتی شام لے انہیں کبھی انہیں کیوں بہن فقہ کا مسئلہ ہے کہ جدوں شیطان غالب آ جائے حملہ آور ہو جائے نیند آ جائے یار نیند آ جانا ایک فطرت کی تقاضا ہے کوئی بری بات نہیں سارا دن بندہ پتہ نہیں کیڑی کیڑی مشقت کرتا ہے محنت کرتا ہے نیند آ جاتی ہے کوئی معاملہ نہیں پریشان بھی نہیں ہونا نیند تو مسئلہ نہیں دو مسئلے دے یا کہ وہ بندہ اٹھ کے وضو کر رہے اگر نہیں جا سکتا تو یا وہ اپنی جگہ چھڑ کے دوسری جگہ تے آ جائے کیونکہ جدوں وہ تسی ویکھیا نا کگی جڑی ہوندی کگی وہ نکی نکی ڈھنگی مار دی وہ کھپا پورا کر دیندی درخت دے اندر ایویں ہی ہے نا پتہ کلی تو کہاں دے کی آندے یعنی شیطان مسلسل بندے نے پھر وہ شاور کرتا رہتا ہے این اندر دی فوار بندے دے پہنگی رہی کہ بندہ پھر ہو سکتا ہے این مست ہو جائے اس واسطے پریشان نہیں ہونا یا تے بندہ وضو کر لے یا اپنی جگہ تھوڑی جی چینج کر لے تھوڑا جہاں فٹ دو فٹ اگا پیچھا ہو جائے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق تا فرمائے اچھا کی گل ہو رہی سی دوسرا وصف کیڑا ہے سخاوت سخاوت دے بھی بڑے معاملات گل کر دی تھوڑی جی کوڑی وہ کمیوں نے آکھا سی مالاں والے سخی نہیں ہوندے مالاں والے تے سخیاں کل کدی مال نہیں ہوندے توجہ ہے جملہ میں بڑا قیمتی میں عرض کیتا تھے سامنے مالاں والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں کل کدے ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی تھی یا رسول حضور فلاں کو اتنا مال ہے فلاں کو اتنا مال ہے کہ حضور ساڑھے کراچ فاقی رہنے ساری زندگی میں قربان جاؤں گا فاقیاں دوں آپ نے فرمایا عائشہ آیا بڑا ہے لیکن کدی کچھ گول رکھیا ہی نہیں عائشہ آیا بڑا ہے کدی گول رکھیا ایہی مطلب ہے نا کہ مالاں والے سخی نہیں ہوتے تے سخیاں کل کدی مال نہیں ہویا وہ مال کی نہیں ہوئے ہوتے سخاوت کر چھڑ سخاوت دی وجہ تو عموماً بندیاں میں ایک دونا پیار ہونے یارا بندہ بڑا سخی ہونا ایک بڑا اچھا وصف سخی جڑا ہوتا ہے نا سخی اندیاں خواہشہ اے نہیں ہوندیاں آج کوئی 10 کلو دا کسی نے توڑا دے ہوئے نا آٹے دا روزیاں عموماً لوگ روزیاں بڑی سخاوت کر دیں ایمیں ہی ہے یار روزیاں سخاوت خالی روزیاں نہ کرا کرو سارا سال غریبان بھوک لگ دی اس گل تے بھی غور کرے آجی سارا سال غریبان بھوک لگ دی خالی روزیاں نہیں لگ دی کہ کہیں کل چلے جاؤ نا تے نہیں روزیاں چاہے آجی ایسی سخاوت اللہ دی بارگاہ قبول ہے کدی میرے نبی دے کرانے کروالیاں نے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ منو حکم بھی ملیا سے اسلامیہ دی طرف کہ حضرت امام موسیٰ کاظم دی بھی کوئی بات سنایا جائے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات کو ایک شخص آ گیا توجہ امام موسیٰ کاظم کون نے اے حضرت امام جعفر صادق دے بیٹے امام جعفر صادق دے 6 بیٹے ہوئے ہیں کتنے بیٹے ہوئے ہیں امام جعفر صادق کون سن امام زین العابدین دے بیٹے سن امام زین العابدین کون سن امام حسین دے بیٹے سن امام حسین مولا مشکل کشا دے بیٹے سن یعنی امام جعفر صادق دے بیٹے امام موسیٰ کاظم جنہ دی وجہ تو جنہ دی نسل جو اسی ہیں کاظمی سید
امام موسیٰ کاظم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ایک شخص آ گیا اور روئی جائے آپ نے پوچھا آپ لیے کہ اللہ خیر ہے؟ کہنے لگا دور ٹھیکے تے زمین لئی سی، فصل اگائی ہے، فصل تیار ہو گئی سی، بڑا خرچہ ہویا ہے کہ حضور جو فصل پاک کے کٹائی دا ٹائم آیا ہے انہیں جو لگائے سن، جو نہیں ہوندے جو بیجے سن انہیں کہ حضور میری فصل تباہ ہو گئی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا ہے تیری فصل تباہ ہو گئی ہے تو بڑی اچھی جگہ تے ٹھیک جگہ تے آ گئے ہیں۔ کتنی آیا ہے؟ ٹھیک جگہ تے آ گئے ہیں۔ تو فرمایا خرچہ کتنا آیا سی؟ کہنے لگا جی 120 دینار خرچہ آیا ہے۔ کتنے؟ 120 دینار خرچہ آیا ہے۔ امام موسیٰ کاظم آپ اندر گئے، آپ نے لحاظ میں 150 دینار پیش کر دیتا۔ کہنے لگا حضور میرا تے نقصان 120 دینار دا ہویا ہے، تسی منو 150 دینار دے رہے ہو۔ دینار سرکار ہوتا ہے سونے دا، درہم ہوتا ہے چاندی دا۔ کہنے لگا کہ تساں دا میرا تے نقصان ہویا ہے کنے دا 120 دیناراں دا، تسی 150 کے دے رہے۔ آپ نے فرمایا مینو اے دس اے تیرا خرچہ ہو جاسی، تے فرمایا تیرے بچیاں نہیں کوئی آسا امیدہ نہیں ہوندی، بچیاں نہیں آسا امیدہ نہیں ہونا نہیں کوئی خواہشاں۔ فرمایا جڑے اتلے پیسے نے فرمایا بچیاں نے واسطے کچھ لے دئی تے بچیاں نہ دسی کہ تیرا مال ضائع ہو گئے، تیری فصل تباہ ہو گئی، بچیاں کے ذکر نہ کری۔ جس وقت اتنی بات کہی تے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ اے امام موسیٰ کاظم خدا دی قسم اگے سنیا سی کہ علی دے بچے فرمایا کہ وقت نہیں دیکھ دے، ٹائم نہیں دیکھ دے، دن نہیں دیکھ دے، مہینہ نہیں دیکھ دے۔ فرمایا کوئی بھی انہوں نے بوئے تے سائل گئے انہوں نے نماز کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، تاجدار ختم نبوت۔ اینی جی نہیں اسی نا اینی کرا جی روزیاں چاہتا روزیں ساڑھے بڑے آجی صاحب جلے نا جی وہ بہت زکاة ماشاءاللہ بانٹ دینے۔ میں یہ عرض کی یہ سونے ہوں غریبانوں سارا سال ہی پوکھ لگو خالی روزیاں چاہ توجہ ہے خالی روزیاں چاہ پوکھ اللہ اکبر۔ یہ تو کوئی آج اس مزدور کچھ کے ویکھے نا کہ جڑا 1000 روپیہ دیڑی لے کے جا کے انہیں اپنا چولہا بھی بھولنا ہے، بچیاں دے واسطے انہیں کھانا بھی لے کے جانا ہے، سارے معاملات کرنے ہیں۔ تو دوستو انہاں اپنی ارد گرد انہاں لوگاں دا بھی خیال کریا کرو۔ ایک دن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا آپ فرما دینے کہ میں سرکار میں بڑا پریشان ویکھیا حضور مسجد نبیس کدینا چال قدمی فرما رہے ہیں، حضور کدی خرامہ اینو جا رہے ہیں، حضور کدی اینو تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرما دینے کہ میرے کل تے پھر ویکھیا نہ گیا کہ سرکار پریشان ہون جیسی چپ کر رہی ہے، ایسا تے ممکن ہی نہیں۔ عرض کی تھی میرے آقا میرے ماں باپ آپ تو قربان جان، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے آقا حضور کی پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا بلال آج میری نا جیباں جو کچھ پیسے رہ گئے ہیں، جیباں بیچے کچھ پیسے رہ گئے ہیں، آج آگے ہونا سی کہ میں جیباں خالی کر کے گھر جانا سا، جیباں خالی کر کے گھر جانا سا۔ اے بلال آج کچھ پیسے رہ گئے ہیں تو میں پریشان ہوں کہ کوئی منگن والا ہی نہیں آیا، کوئی منگن والا ساڑھے بوئے تے آجے تے سکی اشت کر کے ٹھوکنے ایتھے کہ جالو اور نہ کر دیئے شاہ صاحب جاتے ہیں۔ اچھا ساڑھا بھائی چلتا نہیں نہ معاملہ تسی پریشان نہ ہویا۔ ایک فقیر آ جاندہ ہے بوئے تے لتاں بھی سلامت نے، ہاتھ بھی سلامت نے، اکھاں بھی دماغ ہے، قد کاٹ بھی چنگا ہے، انہیں توڑا بوا کھڑکایا اللہ دے نام دے کوئی دے دے ہو جگہ انہوں پکڑ مل لینے کے نہیں چنگا پالا ہے ہٹا کٹا ہے تیروں کی مسئلہ ہے بھئی تو دیاری کر مزدوری کر 100 قسم دے باشن دینے ہیں کہ نہیں اسی دینے ہیں اچھا